ہیلو ایوری ون، دس از بشرا خان. ویلکم ٹو RNN پوڈکاسٹ. ناظرین، آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کریں گے. کچے کے ڈاکو سے بڑے بڑے علاقے کیسے کلیئر کروا لیے گئے CM پنجاب، حکومت پنجاب کی جانب سے. جو نئے IG آئے ہیں وہ CM پنجاب کے ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے کون سی نئی ڈیولپمنٹ لے کر آ رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. اور کوئی نیا فراڈ رانگ کالس کو ریسیو کرنے سے جو آپ کا سسٹم ہیک ہو جاتا ہے اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کریں گے. کالے جادو کے حوالے سے کوئی نیا قانون سامنے آ رہا ہے. ویلنٹائنس ڈے اس کو کس طرح سے پاکستان میں لوگ منا رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. اور پولیس آفیسرس کے ساتھ کوئی گبن ہوا ہے وہ کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر کرائم اینالسٹ مسٹر نسیم قریشی. ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے کچے کے ڈاکو سے بہت بڑے بڑے علاقے کلیئر کروا لیے گئے ہیں. بتائیے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے بعد. یہ ویسے نا یہ ایک جو بات ہے نا کہ کچے کے ڈاکو، یہ ہم یہ جان لو کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. مطلب 2 نسلیں آپ آگے آ گئیں. ٹھیک ہے، ہم جب پڑھتے تھے اور تب بھی یہ کچے کے ڈاکو اور کچے کا علاقہ اور ایسا علاقہ کہ جہاں پہ اگر کوئی چلا جائے اس کو نہیں چھوڑتے، پولیس آفیسرز کو نہیں چھوڑتے، اتنی دہشت تھی. اور دوسرا میں یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. اب بہت زیادہ کمی آئے گی ہنی ٹریپ کے کیسز میں، اور یہ اس طرح کے کیسز میں جو پہلے اخبارات میں اشتہار دے دیا کرتے تھے، مطلب سستے ٹریکٹر اس طرح کا لالچ، اور ٹیلی فون کے ذریعے ہنی ٹریپ خواتین کی آواز میں ہنی ٹریپ کیا جاتا تھا. اور کیا کہتے اب آ کے سوشل میڈیا کے ذریعے ٹریپ کیا جاتا تھا. سستی چیزیں اور لڑکیاں ٹریپ کرتی تھیں اور پھر اس بندے کو بلا لیا کرتی تھیں. وہ بندے چلے جاتے تھے، پھر جب وہ وہاں پہنچ جاتے تھے تو ان کو پھر کچے ملے جا کے ان کو تشدد زدہ ان کی ویڈیوز ان کے گھر والوں کو بھیج جاتی تھی، تاوان مانگا جاتا تھا. اور بے شمار ایسے سینکڑوں کیس ہیں ماضی میں، درجنوں نہیں میں بول رہا، درجنوں سینکڑوں کیس ہیں جس میں تاوان دے کے چھڑایا گیا. جن کو تاوان نہیں دیا گیا ان کے ساتھ بڑی تشدد کیا گیا. ٹھیک. اب یہ وہی علاقہ ہے راجن پور، رحیم یار خان، جو سندھ کا بارڈر ہے، پنجاب کا بارڈر ہے، اور جنگل ہے. واردات کرتے تھے، جنگل میں چلے جاتے تھے. تو یہاں پہ نا کچھ ظاہر ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب نے ایک ویژن ان کا ہے کہ ایک پنجاب کو محفوظ پنجاب بنانے کا. اس میں ٹاپ پرائرٹی پر یہ کچے کا علاقہ تھا. اب یہ کچے کے علاقے میں اب گورنمنٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہاں پہ تمام ڈاکو جو تھے، 500 سے زائد ڈاکو بنتے ہیں. ٹھیک ہے، جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے. کوئی 45 دن سے 50 دن سے نا وہاں پہ آپریشن چل رہا تھا مختلف ایجنسیوں کے ساتھ، وہ بھی میں بتاتا ہوں کون کون سی ہیں. تو اس میں جو اتنے شدید آپریشن کے بعد اور پھر ان سے مذاکرات کے بعد ڈاکو نے ہتھیار ڈالے، وہ پولیس کی کسٹڈی میں آئے. میں آپ کو بتا دوں راجن پور کے علاقے سے 342 ڈاکو، رحیم یار خان کے علاقے میں 200 سے زائد ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈالے اور خود ہی سرنڈر کر دیا. وہاں سرنڈر کیا نا. میں نے آپ کو بتایا آپریشن چل رہا سینکڑوں تھا، کی تعداد میں. آپریشن چل رہا تھا. ان کو مجبور کر دیا کہ اس کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہے. کہ ایک رٹ ہوتی ہے نا، رٹ قائم کرنا، اس کو کہتے ہیں رٹ قائم کرنا. کہ آپ سربراہ ہو، آپ صوبے کے ایڈمنسٹریٹر ہو، تو اگر لا اینڈ آرڈر میں ہی آپ کی رٹ نہیں ہوگی تو پھر آپ کس چیز کے ایڈمنسٹریٹر ہیں. تو کچے میں کے علاقے میں کوئی بچوں کو تعلیمیں تھوڑی دی جاتی تھیں. یہاں پہ وہاں پہ کوئی سوشل ورک تھوڑی ہوتا تھا. وہاں پہ تو آپ کو بندے کو اٹھا کے لے گئے ہیں. ایون کہ پولیس آفیسرز کو بہت مطلب میں آپ کو بیان نہیں کر رہا، اگر وہ بیان کرنے بیٹھ جائیں کہانیاں، اور اس پہ کہانیاں سیریز بن سکتی ہیں ساری کی ساری. اس سے ہولناک قسم کی کہانی ہے. اور میں ایک اور آپ کو حیران کن بات ہے، یہ جو میں نے بتایا راجن پور سے 342 اور رحیم یار خان سے جو لوگ پکڑے انہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں 200 کے قریب. ان ڈاکوؤں میں درجنوں ڈاکو ایسے ہیں جن کے ہیڈ منی، جن کے اوپر 20 لاکھ 30 لاکھ ہیڈ منی ہے. مطلب کہ آپ اس بندے کی، اس ڈاکو کی نشاندہی کریں، ڈاکو پکڑا جائے گا، آپ کو خفیہ طور پہ بغیر اعلان کیے ہوئے آپ کو 20 لاکھ روپے، 30 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، مختلف ہیڈ منیز تھی. اتنا انہوں نے غدر مچایا ہوا تھا. اور وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے جناب اس میں اگلا جو انقلابی جو بات کی ہے، انہوں نے کچے کو ایک نیا شہر بنانے کا اعلان کر دیا. اور بشرا ہم ایک دن یہاں پہ بیٹھے ہوں گے بہت جلدی. یہ جیسے یہ ایک 3 رکنی کمیٹی بنی جو فوری طور پہ اس پہ تجاویز دے گی، اس کا PC 1 وغیرہ بنیں گے،
اور مختلف کمپنیوں کو کانٹریکٹ دیے جائیں گے. وہاں پہ کیا کیا چیزیں بننے جا رہی ہیں بتا رہا ہوں. ہم یہاں پہ یہ ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ یہاں سے لوگ ادھر جانے شروع ہو گئے کہ ادھر روزگار مل رہا ہے, ادھر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. وہ پلان کیا ہے, اللہ کرے یہ اسی طرح کامیاب ہو. ہماری دعا ہے وہ یہ ہے. یہ میرے پاس کچھ تھوڑی سی ہے تفصیلات ہیں جو کیا کہتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ نے جو وہاں پہ ایکشن کروایا, اور اس کے بعد جو ان کے ایک اجلاس میں ان کو جو بریفنگ دی گئی تو انہوں نے وہاں پہ کچھ تھوڑی سی جو بات کی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. وہ یہ ہے مریم نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ ڈاکوؤں نے خوف کی سلطنت بنائی ہوئی تھی, ریاست کے اندر ریاست قائم کر لی تھی, کسی قانون اور آئین کو نہیں مانتے تھے. انہیں بتایا گیا تھا کہ ڈاکو, ہنی ٹریپ اور دیگر حربوں سے لوگوں کو وہاں پہ جو بارڈر ایریا تھا پنجاب کا اور سندھ کا, وہاں پہ کچے کے علاقے میں وہاں لے جاتے تھے, اور گینگ کچے کے علاقے سے آپریٹ کیے جا رہے تھے, بہت مختلف گینگ میں. وہ بھی یعنی آپ کو پراپر بتا, یہ صدیوں سے ہاں چل رہا وہ تھا ایک وہاں سسٹم, پہ ایک اسٹیٹ تھی, ایک اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ تھی. کرائم سسٹم ہم کہہ ہاں, سکتے ہیں. ریاست کے ریاستی اداروں کے لیے کچے کے نو گو ایریا بنا دیا گیا تھا وہاں پہ, ریاست اور ریاستی علاقے. اب اللہ کا شکر ہے کہ اسٹیٹ کی رٹ قائم ہوئی, بحال ہوئی, کچے کا علاقہ ریاست کے پاس آ گیا. یہ انہوں نے اپنے اجلاس میں بات کی, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند ہفتوں کے آپریشن کے دوران ہمارے جوان محفوظ رہے, کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی اس آپریشن میں. اور کیا کہتے ہیں انہوں نے نا چیف سیکرٹری, خاص طور پہ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان صاحب, سابق آئی جی ڈاکٹر عثمان انور, اور موجودہ آئی جی, ظاہر ہے اب موجودہ آئی جی راؤ عبد الکریم صاحب, اور آئی جی ساؤتھ کامران خان کو کہا کہ انہوں نے کمال کام کیا ہے, بڑی تعریف کی. سی ٹی ڈی کے سربراہ اور پوری ٹیم کو بھی شاباش دی, سی سی ڈی کے سربراہ کو بھی شاباش دی, سی سی ڈی کے جو سیل ظفر چٹا صاحب کو اور ان لوگوں کو بھی دی. اور انہوں نے کہا کہ جدید آلات, ایڈوانس ٹیکنالوجی, ملٹی ایجنسی کی کوآرڈینیشن سے نا یہ آپریشن کامیاب ہوا. اور اب وہاں پہ ہونے کیا جا رہا ہے, اب وہاں پہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو میونسپل انفراسٹرکچر بنے گا اس میں سڑکیں بنیں گی, وہاں پہ سیوریج سسٹم ہوگا, صاف میٹھا پانی دیا جائے گا, وہاں پہ اسکول بنیں گے, وہاں پہ ٹیکنیکل فوری طور پہ ان کو برسر روزگار اور رزق حلال کے لیے وہاں کی جو ینگ بچے ہیں, چھوٹے بچوں کو ابھی سے ان کو ٹیپٹا کے ادارے بنیں گے جو وہاں پہ ان کو ہنر سکھائیں گے کہ وہ ان کو تو وہاں پہ تھی نہیں نا, کوئی بھی تربیت تھی نہیں, بچے تو ہیں وہ بھی. اور یہ بہت بڑا دل کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈاکوؤں کو انہوں نے سلنڈر کیا, لیکن ان کے جو آگے بچے ہیں جو آگے سے آگے نسل در نسل بنتے, ان کی اب تربیت ہوگی. اور وہاں پہ ان کے ساتھ میں ان کے آنے جانے کے لیے گرین بسوں کا پروجیکٹ وہ بھی وہاں پہ لگے گا, اور وہاں پہ پارکس بھی بنیں گے بچوں کو کھیلنے کے لیے. مطلب آپ وہاں پہ ایک نیا شہر آباد ہو رہا. آپ دیکھیں گے گورنمنٹ جو ہے نا اگلے 1 سال کے اندر 1.5 سال کے اندر یہ نیا شہر آباد کرے گی. اس حوالے سے انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کی سربراہی میں جو ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں ہوم سیکرٹری ہیں, دوسرے جو ہوم سیکرٹری پنجاب ڈاکٹر احمد جوید قاضی صاحب, بڑے زبردست منیجر آفیسر, اور دوسرا ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ. ٹھیک ہے نا, یہ لوگ ہوں گے. یہ سارے یہ جو وزیر اعلیٰ نے جو بیان کر دیا ہے, جو اعلان کر دیا ہے اپنے اس میں کیا کہتے ہیں اپنے اجلاس میں, جو چیزیں کہی ہیں, ان ساری چیزوں کی فیزیبلٹی سے لے کر ان کے ایگزیکیوشن تک کے تمام مراحل کے اوپر تجاویز اور اس کا ایک روڈ میپ بنایا جائے گا, اور یہ بہت جلد مختلف اداروں کو سونپ دیا جائے گا کام, جس ادارے نے جو کام کرنا پنجاب میں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جلدی ہو. زبردست, بہت شکریہ سر. یہ بتائیے کالے جادو کے حوالے سے کوئی نیا قانون سامنے آ رہا ہے کیا؟ جو کالا جادو کرنے میں مطلب ایز اے میڈیٹر کام کرتے ہیں ان کے لیے کوئی ریلیف آ رہا ہے, یا یہ قانون کس لیے ہے کہ ان کو بین کیا جائے گا؟ دیکھو پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ ہمارے یہاں پہ نا عام فہمی, یہ ناظرین یہ میں آپ کو یہ کہوں گا, یہ آپ نے یہ والا سیگمنٹ ذرا غور سے سننا ہے کہ ہمارے یہاں پہ نا ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کا کاروبار چل رہا ہے اس کا, تو اچانک اس میں کوئی لاس آ جاتا ہے کسی وجہ سے, تو اس کو بتایا کہ تیرے سے کالا جادو ہو گیا. کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی,
تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ جناب جی یہ بھی کالا جادو ہو گیا. اچھا انہیں کالا جادو لتھے گا کس طرح؟ اے فلانی جگہ تے ایک بابا بیٹھتا ہے, فلانی جگہ تے کوئی فلانا مائی بیٹھ دی ہے, وہ جن بلا دی. بلکہ ہمارے یہ سوشل میڈیا میں, ہمارے چینلز میں, ہمارے دوست جو ہیں ساتھی اسپریچول اسکالرس کے نام کے اوپر یہ مختلف بابیوں کو بٹھا دیتے ہیں, اور وہ پھر وہ بتاتے ہیں کہ, اور وہ پھر وہ اپنے واقعات بتاتے ہیں اس طریقے سے کہ جیسے اللہ معافی دے, وہ پتہ نہیں کیا چیز لگے ہوئے کہ میرے پاس وہ بندہ آیا, میرے پاس وہ فیملی آئی, ان کا یہ مسئلہ تھا, ان کا یہ مسئلہ تھا, میں نے یوں کر دیا, یوں کر دیا. ہر اپنے ایکسپیرینس وہ بتائیں گے کہانی گھڑ کے, یہ کہانی گھڑ کے. میں یہ اس لیے میں بڑے بات کر رہا ہوں, اگر کسی نے چیلنج کرنا ہو کر سکتا ہے. وہ کہانی گھڑ کے, اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا, لیکن چونکہ ہماری عوام مسموم ہے وہ سن رہی ہوتی ہے. اور ہر بندہ موجودہ حالات ہوں یا پچھلے حالاتوں کو بھی کوئی نہ کوئی پریشانی سے ہوتا ہے. کسی کا کوئی بیماری لگی ہوتی ہے, کسی جیسے میں نے کہا شادی بھی نہیں ہو رہی تھی, کاروبار میں کوئی کمی ہوئی ہوتی, یہاں تک کسی کو محبوب نہیں مل رہا تھا کوئی پسند ہو, کوئی لڑکی کسی کو پسند کر رہی, اسے شادی کرنا چاہ رہی, وہ نہیں مل رہا, اور اگر گیا وہ کسی کو کوئی لڑکی پسند ہے وہ نہیں ہو رہا, یا پھر کسی کی شادی ہو گئی ہے تو اس سے جیلسی ہے. تو مطلب کرمنل بھی چیزیں ہیں نا کرائم کی, وہ اچھائی کے ساتھ. تو ہر بندے وہ جب وہ شارٹ آ کے دکھانے کے طریقے ہاں جو وہ ہوتے ہیں یہاں پہ آ کے illegal. یا تو کوئی جن بلا رہا ہے, کوئی مائی جن بلا رہی ہے, کوئی کہہ رہی جن آ گیا ہے, اور ہمارے دوست ساتھی جو ہے نا ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ وہ ڈر گئے ہیں یوں کر کے. اور یہ عوام جب دیکھتی ہے بڑی معصوم ہوتی ہے, وہ کہتی ہے اچھا بھائی یہ تو بڑا علم والا بندہ بڑا. وہ پھر وہ ان کے پاس وہ ان کے رابطے میں جاتے ہیں, اور ان کی وہ دکانداریاں کاروبار چل رہے ہیں, اور ہوتا کسی کا کام نہیں ہے. اور اسی طرح گلی محلوں میں اور بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایسی ایسی کہانیاں, ایسی ایسی ہسٹریاں, کیونکہ میں نے کرائم رپورٹنگ کی ہوئی ہے کہ بابا جی گھر میں جن نکالنے کے لیے چلے گئے ہیں, گھر کے اندر انہوں نے ڈیرے ڈال رہی ہیں, انہوں نے گھر کی اللہ معافی دے کوئی خاتون کو نہیں چھوڑا, بچی سے لے کسی کو بھی, اس کا بدکاریاں کرتے ہیں, اور پھر ان کا کوئی بگاڑنے والا کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ بابا جی کے مریدین میں کافی بڑے بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اس طریقے کے جو کالے ٹونے اور جادو والے لوگ ہیں نا, ان کو نکیل ڈالنے کی ضرورت تھی, کوئی وہ پکا نہیں تھا. پاکستان پینل کوڈ میں نا اس کی ایک ترمیم کی گئی ہے. اب کوئی بندہ دعویٰ کرے گا, جیسے سوشل میڈیا پہ آیا جاتا ہے کہ محبوب راضی کوئی کالے جادو کا توڑ, کالا ایون کے کالے جادو کے آ رہے ہیں کمرشل جو ہے نا آپ کے سوشل میڈیا پہ. آپ نے اگر کوئی ایپ کوئی ایسی کوئی آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہے جس سے کوئی آپ کو فیسلٹی ملتی ہے, وہ فری ایپ, اس کے اندر وہ آتے جائیں گے, وہاں نمبر بھی ہوگا, آپ ان کے پاس جاتے ہیں. اب ایسے ایسے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں, بعض لوگ پہ شکایت بھی نہیں کرتے, لیکن شکایتیں بہت زیادہ تھیں, بہت زیادہ آ رہی تھیں. سینٹ میں ایک بل پاس ہوا ہے, یہ پاکستان پینل کوڈ 1860 کو ضابطہ فوجداری اور جو ہے 1898 میں ترامیم کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اس کی جو ترمیم کی گئی اس کی شک ہے یہ, کیونکہ یہ تھوڑا سا قانونی معاملہ ہے تو ذرا میں اس کو دیکھ کے بتا دوں. اس کی شک ہے 297. ٹھیک ہے نا. اس کا شیڈول سیکنڈ بنایا ہے, اس میں نیا اندراج کیا ہے جس سے وہ ہو گئی 297A. ٹھیک ہے. اس میں وہ کیا کریں گے, جادو ٹونے اور جادو ٹونے کے ذریعے اس کی معاونت کرنے والے, کالا جادو کرنے والے, اور اس طرح کے دعوے کرنے والے, ان کاموں کے وہ مشقیں کرنے کے لیے جو چلے کاٹ رہے ہیں, جی قبر پہ چلا کاٹنا ہے, اتنے بکرے دے دو, اتنا یہ دے دو, الو کا وہ خون لا دو, اس طرح کا. پھر اور بہت سارے ایسے واقعات اللہ معافی دے اتنی کیسز آئے ہیں کہ کسی کا بچے کا یہ کر دیں وہ کر دیں تو یہ ہو جائے وہ جائے. اب یہ ان سب لوگوں کے ساتھ ہوگا کیا, ان کو ڈائریکٹ 7 سال قید ہے, چیک ڈس آنر پہ 3 سال قید ہے. اس ایسے کیس میں اگر کوئی پکڑا جائے گا, بلکہ اب پکڑنا شروع کر دیں, قانون پورے ملک کے لیے, سینٹ کے پاس کے یہ پورے ملک کے لیے قانون ہے, 7 سال قید ہے اس کی. ٹھیک ہے. اور کوئی 1 ملین تک 10 لاکھ تک جرمانہ ہوگا. اب اگر ناظرین سن لیں, اگر آپ کے علاقے میں کوئی بابا بیٹھا ہوا ہے, اچھا اس میں ایک اور چیز کر دی انہوں نے, گورنمنٹ نے نا اس میں یہ کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس بہت سارا علم ہے, میرے پاس بہت سارا نالج ہے, اور میں لوگوں کی رفاہ کے لیے یہ خدمت کر سکتا ہوں, تو وہ باقاعدہ لائسنس لے گا. اس کا بھی طریقہ کار سب میں واضح ہو جائے گا. اب اس میں اس کا ظاہر کوئی نہ کوئی کرائٹیریا ہوگا. یہاں پہ لوگوں کو اللہ معافی دے ایسے بابے
ہم خبریں میں تھے، میں خبر میں جاب کرتا تھا جب میرے اسٹارٹنگ تھا جرنلزم کا، اس صحافت میں چیف رپورٹر تھا. اس وقت اللہ جنرل نصیب کرے زیاد شاہی صاحب کو، وہ ہمارے چیف ایڈیٹر تھے، انہوں نے یہ بابوں کے جو جعلی بابے ان کے پٹے اکھاڑنے کے لیے انہوں نے ٹیمیں بنائی ہوئی تھی. تب چینل تھے نہیں، ہم لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے تھے جو لوگوں کو فراڈ کرتے تھے. ایک دفعہ ہم ایک بابے کے پاس گئے ادھر پتوں کی والی سائڈ پر نا، تو بعد گئے تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بابا جی کے پاس یوں کر کے، رائٹ. عورتیں جی وہ بابا جی کے پاس لمبا رش اور بندے کھڑے ہیں گن مین وغیرہ لے کے، یہ برا. اور ٹکٹ لگ رہی ہے، مطلب نمبرنگ ہے اس کے، بڑے بڑے مشکل سے ہم وہاں تک پہنچے. ہم نے اپنے جالی سے بندے اندر گھسا دیے بنا کے بابوں کے. خیر جی جب وہ بابے کو پتہ چلا ہم تصویریں وغیرہ بنانے لگے، تب تو موبائل فون نہیں ہوتے، دوسری کیمرے کی فلمیں ہوتی تھی. ہمارا پھڈا ہو گیا. بابا جی نے کہہ دیا کہ میں انہیں تانوں بسم کر دوں گا. میں سامنے تھا، میں نے کہا اچھا. اب اتنے میں ہم نے پولیس کو بتا دیا ہوا تھا، پولیس بھی موقع پہ آ گئی. تو جب پولیس بھی آ گئی تھوڑا سا کنٹرول ہوا، لیکن بابا جی کے مرید بہت غصے میں غضب میں. بابا نے کیا ان مرید مجھے کہیں وہ تم ابھی بھسم ہو جاؤ گے، کیا کر رہے ہو، تمہیں تو آگ لگ جائے گی، تم مر جاؤ گے، فلانے ہو جاؤ گے. میں نے ساتھ ہی کھڑے ہو کے کہا، میں نے کہا بابا جی لو جی آگ لاؤ، میں نے بسم کرو. بابا آ کے جناب جی کہ میں آگ کر دوں گا، تو میرے جلال نہ جاؤ، اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے، حجرے میں بابے کے گھس گئے ہوئے تھے، حجرے کا پردہ پیچھے ہٹ گیا ہوا تھا، خواتین ادھر بیٹھی ہوئی تھی، بابا جی اکیلے ایک کے پردے کے پیچھے سے ملتے تھے. لے جی بابا جی جب میرے طرف لپکے مجھے جلانے کے لیے، تو میں نے اپنے ڈیفینس میں ایک وہ اس طرح کی رکھی کہ بابا پلٹ کے اتنے جا کے ڈگا. تو میں نے پلٹ کے ساتھ ہی موقع دیکھا، میں نے کہا اس سے پہلے کہ ان کے مریدین جو ہے نا معصوم لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ گھیرا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نا روز کی دیہڑی دے دی ہوتی، تھوڑے تھوڑے پیسے، تو لوگ لالچ میں ہوتے ہیں. تو ساتھ مردے میں نے کہا دیکھو مجھے کوئی نہیں آگ لگی. بابا جی وہ ڈگے. اور ان دنوں یقین کرو بابا جی کے اس حجرے کے پیچھے سے ایک کپڑا پھر ہٹا تو پیچھے ایک پورا بستر سا لگا ہوا تھا، بستر کے اوپر ایک ٹی وی تھا اتنا بڑا، ساتھ میں وی سی آر پڑا ہوا. وہ وی سی آر کا دور تھا، یہ بات کر رہا ہوں میں 95-6 کی بات کر رہا ہوں جب ہم نے جرنلزم شروع کیا تھا. تو وہ پڑا ہوا تھا. نیچے جو ویڈیوز پڑی ہوئی تھی نا، ویڈیو ساری وہ تھیں جو آپ ممنوعہ ویڈیو آپ کہہ لیں، جو سیکس کے اوپر ویڈیو تھی وہ ساری ویڈیو پڑی ہوئی تھی. بابا جی کی توہن میں دو تریاں، ایک تو بڑا زبردست قسم کا، اس کا نام مجھے یاد تھا، بھی نکل گیا. حوالدار نے کھینچتے ہوئے بابا جی کو ترو کے باہر لے کر گئے اور لوگوں کو دکھائے گی ویڈیو اور نیوڈ تصویریں. تو یہ میرا یہ کہانی یا قصہ جو میں نے سنایا ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ بالکل سچ ہے. اور اس طرح کے بے شمار ہیں، اور اللہ والے بابے بھی ہیں، اللہ جنہیں والے روحانی کہا لوگ بھی جاتا ہے. ہیں. اور میں خود بھی ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں وہ جو لیکن سر اس حکومت کی طرف سے لیے گئے انیشیٹو کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اب جیسے کہ ایلیگل میں وہی تو بات کر رہا ہوں انسرٹن نا. اس میں ایکٹیویٹیز ہوتی تھی اب مطلب نہیں ہوں گی. اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھانا اس لیے ضروری جنرلی تھا، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے میں سے؟ اس چیز کو سمجھانا اس لیے ضروری تھا کہ نا لوگ جو ہمارے معصوم ہیں اور ان چیزوں میں وہ پڑے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ادھر سے نجات ملے گی. ٹھیک ہے نا، ہمیں ادھر سے نجات ملے گی. تو میں وہ اور بہت سارے بابوں نے یہ بزنس بنایا ہوا ہے، اور ہمارے ویڈیو ہمارے چینلز پہ بھی آتے ہیں آپ، اور ہم ان کے پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھی. اب یہ ہے، یہ جو میں نے بتایا ہے آپ کو، یہ پورے پاکستان میں یہ ہمارے پاس ہے وہ قانون. ٹھیک ہے، اور یہ ترمیم کر دی گئی، سینٹ نے ترمیم کر دی ہے. اب یہ جیسے پریزیڈنٹ کے سگنیچر اس کے پہ ہوں گے تو یہ قانون بن جائے گا. اور یہ پاکستان پینل کوڈ میں اس کی ایک ترمیم ہوئی ہے، اس کی ایک شک کی. اور یہ جادو ٹونے جو ہوں گے کرنے والوں کو پولیس بڑی آسانی سے پکڑ سکتی ہے، اور آپ اس کے خلاف کمپلین کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے. اور اکثر لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتے ہیں کہ تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا، اتنے پیسے دے دیں، اتنے پیسے دے دیں. اور میں بتا رہا ہوں یہ بات نہیں ہے، صحیح والے لوگ بھی ہیں ٹھیک بھی، جن کو اللہ میاں نے واقعی دی ہوئی ہے، وہ کوئی پیسے نہیں لیتے، کوئی فراڈ نہیں کرتے. میں ایک بابا جی کو جانتا ہوں یہاں پہ، مطلب میں یقین نہیں کرتا تھا، ٹھیک بالکل میں بالکل ٹھیک. یقین نہیں کرتا. میں ہم وہاں پہ گئے، چھوٹا ہمارے جاننے والے ان کا بچہ ڈرتا بہت، تو انہوں نے کہیں ان کو پتہ لگا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی ساتھ گیا. بچہ ڈرتا تھا، وہ اوپن بیٹھا ہے بابا، ٹھیک ہے نا، اوپن بابا بیٹھا ہے.
اور بابا بھی نہیں، ینگ آدمی ہے لیکن وہ بابا جی اس کو سب ادب احترام سے کہتے ہیں. یوں اوپن بیٹھا ہوا ہے اور سارے یہ مرد خواتین یوں بیٹھے ہوئے ہیں سارے، اور یہیں پہ وہ بات کر رہا ہے اور یہاں پہ دم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، دھاگا دے دیتا ہے پڑھ کے، اور لوگوں کو شفا مل رہی. اور وہ جس بچے کے لیے وہ ہمارے پاس آئے تھے لوگ، میرے پتوں کی اکاڑے سے آئے تھے، تو وہ بچے نے ڈرنا بند کر دی. اور اس کے بعد ایک دو دفعہ میں نے بھی کسی کو بھیجا، وہ کوئی پیسے نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو اللہ والے صحیح لوگ بھی ہیں، ٹھیک ٹھیک. ان کی مشہوریاں بھی ہیں. یہ لکشمی میں میرا باپا لیکن کا ہم نام ہے. پروموٹ نہیں کرنا چاہیں گے، ہم یہی چاہیے کہ اس طرح کی کوئی اگر انلیگل یا انسرٹن ایکٹیویٹیز نہیں، اب ہوتی تو ہے. انہوں نے کہہ دیا نا، جی جی اب تو گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے، اب کہہ پھر دیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ لائسنس لے. ٹھیک ہو گیا. سر سر آپ نے لیکن اس میں ایک بات کرنی بھول گیا، سوری. یہ جو ہم آج بات کر رہے ہیں نا، یہ والی ساری بات، اچھا، یہ جو آپ نے اس کو سوال کیا نا، یہ جادو ٹونے والا، یہ میں آج گاڑی میں آ رہا تھا، ایڈوکیٹ شکیل الرحمان ہے وہ، انہوں نے، ان کا میں نے اچانک کے سامنے پڑھی تو ایک بڑا راتوں رات قانون نیا آ گیا. اور جب میں نے سنا تو یہ انہوں نے اپنی لینگویج میں بیان کیا ہوا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ اس کو ہم عام آدمی کی لینگویج میں بیان کریں. تو وہ قانون کچھ یہ ہے. سر پولیس آفیسر کے ساتھ جو گبن ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں فراڈ ہوا ہے کہ رانگ کالز آپ ریسیو کریں تو ہیک ہو جاتا ہے آپ کا پورا ڈیٹا. اچھا، یہ پولیس آفیسر دو کے پہلو ساتھ ہیں، میں میں چاہوں غبن والی جو بات ہے نا، یہ ایکچولی ایسے نہیں ہے. پولیس آفیسر کے اوپر الزام ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ غبن کیا، ٹھیک. ٹھیک ہے نا. یہ اظہر نوید خان ہے، ڈی ایس پی ہیں اور لاہور میں تعینات ہیں. میں اس کی آپ کو نا اصل پکچر بیان کرتا ہوں چونکہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو جانتا ہوں. اظہر نوید خان جو ہیں مرحوم محمد نوید خان کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی سینئر پولیس آفیسر تھے، اور ہم سینٹر ماڈل لوئر میں پڑھتے تھے تو یہ اظہر نوید بھی وہیں پہ پڑھتے تھے. تو میں یہ اچھی طرح یاد ہے، تو یہ پولیس آفیسر تھے، چونکہ وردی میں آتے تھے اپنے بیٹے کو لینے چھوڑنے سینٹر ماڈل لوئر مال میں. تو میں تب سے ان کو جانتا ہوں. ڈیڈ آنےسٹ، انتہائی بہترین شخصیت کے مالک. اور ان کے ایک بھائی اور بھی تھے، عامر نوید خان، وہ بھی پولیس میں انسپیکٹر تھے. وہ پھر اسکالرشپ پہ یو ایس اے چلے گئے، اس کو یو ایس اے سیٹل ہے. اور یہ جو اظہر نوید خان صاحب جن کے اوپر یہ الزام لگا، الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ ان کے بیٹا جو ہے، جس کی بھی شادی ہوئی ہے، بیٹے کے اپنے ہی کزن کے ساتھ کاروبار تھا، جو باہر سے گاڑیاں امپورٹ نہیں کرتے، جو ری کنڈیشن گاڑیاں مارکیٹ میں پھرتی ہیں، امپورٹڈ گاڑیاں جو جاپان کی، وہ کاروبار تھا اور بڑی دیر سے چل رہا تھا. اور اظہر نوید کا صرف اتنا تعلق تھا، چونکہ اس کا بیٹا، جب بیٹے کو آپ کاروبار کام کرواتے ہیں تو ساتھ میں اوپر نظر رکھتے ہیں سلیپنگ پارٹنر کے طور پہ. تو اس میں گاڑیاں آ رہی ہیں، کاروبار چل رہا ہے، درمیان میں ایک آدھ گاڑی ایسی آئی جو وہاں سے آ گئی، لیکن وہ گاڑی میں کوئی ڈیفالٹ تھا، وہ اس میں لاس ہو گیا. تو وہ جو ان کے اپنے عزیز رشتے دار جو تھے، انہوں نے ان کو ڈیفیم کرنے کے لیے ایک درخواست بازی شروع کر دی، جو کہ ایک کاروباری معاملہ تھا. وہ یہ سین ہے، اس میں کوئی اس نے فراڈ نہیں کیا، ایک کاروباری تھا. اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو یوں ہی ڈیل کرنا چاہیے کہ جیسے بزنس میں لاس ہوتا ہے تو دونوں طرف کا ہوتا ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر کسی سینسٹیو پوسٹ پہ لگے ہوئے ہیں تو آپ کو بلیک میل کیا جائے کہ اگر تم ہمیں یہ والا لاس ہمیں سود سمیت نہیں دو گے تو تمہیں ڈیفیم کریں گے. تو وہ یہ والی کہانی ہے اظہر نوید بیچارے کا، اس وجہ سے بار بار چور پڑا ہے. اور مجھے اس کے عزیزوں سے، جاننے والوں سے قریبی سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ سب چیز ڈیل کر رہا تھا کہ درمیان بیٹے کی شادی ہو گئی تو 2 دن اس نے کہا کہ شادی میں گزار کے میں جاؤں. تو میرا کو ڈی ایس پی ڈسپلن ہے، انہوں نے کوئی یک طرفہ سی کوئی رپورٹ بنائی تھی. تو میرا خیال اب یہ کیس جو ہے نا کورٹ میں ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کر سکتے نا. تو ٹھیک ہو گیا. ہاں، لیکن یہ کلیئر ہے کہ جو اظہر نوید جو ہے نا وہ ڈیڈ آنےسٹ بندہ ہے، ہم اس کو جانتے ہیں. پولیس کو ان کے کرائم اوپر جو رپورٹنگ لگے تھے الزامات وہ کلیئر ہو گئے ہیں. وہ کلیئر ٹھیک ہے، ہو شک و جائیں گے شبہات بہت جو تھے جلد. وہ ہاں کلیئر ہو ہاں، گئے ہیں. ہو جائیں گے کلیئر، چلیں ہو جائیں گے ایسے کلیئر. کہہ دیتے ہیں، ابھی چل رہا ہے معاملہ، ابھی چل لیکن رہا ہے. اس کورٹ درخت میں ہو ان جائے کا گا. یہ کہنا ہے ٹھیک. کہ جناب جو عدالت میں جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا. سر رانگ کالز کے ذریعے جو آپ کا ڈیٹا ہیک ہو جاتا ہے، وہ بتائیے کیا ہے ماجرا. یار یہ جو ہے نا قصہ ہم بڑی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ بار بار میرا خیال ہے ہمیں کرنا چاہیے بار بار. ابھی یہ میرے دوست ہیں، ابھی 2-4 دن پہلے مرزا مسعود صاحب، ان کا ریسٹوران ہے بڑا زبردست. تو انہوں نے اپنے بیٹی کا وہ بے فارم وغیرہ بنانے کے لیے
جو ہوتا ہے اسمارٹ کارڈ، چھوٹی بچی ہے اسکولس کے لیے، وہ آج کل اسمارٹ کارڈ وہ تصویر والا کہتے ہیں، وہ اپلائی کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں جو نمبر دیتے ہیں گارڈین کا نمبر ہوتا ہے. بیگم گئی تھی بنوانے کے لیے اس کا کارڈ، تو بیگم کا نمبر تھا اس میں. تو اس پہ ایک کال آتی ہے، میں کہانی یہ بتا رہا ہوں، یہ ریلیونٹ ہے لوگوں کو پتہ چلے. کال آتی ہے کہ جی آپ نے آئی کارڈ اپلائی کیا تھا، ناظر آفس سے بول رہا ہوں، تو برائے مہربانی آپ کو جو نمبر آ رہا ہے وہ آپ ہمیں سینڈ کر دیں، جو نمبر آیا، تاکہ ہم آپ کے کارڈ کی جو اپلیکیشن کو آگے پروسیس کر سکیں. اس طرح کی بات. وہ فون پڑا ہوا تھا، فون بج رہا تھا. والدہ اس بچی کی جو مسعود صاحب کی جو وائف ہیں وہ میرا کچن میں تھیں. تو بچی نے یہ دیکھا، جب فون اٹینڈ کر لیا، بچے سے اٹینڈ کر، جب اس نے یہ بات سنی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس نے فوراً ان کو نمبر دے دی. اس سے کیا ہوا، ان کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا. واٹس ایپ ہیک ہونے کے بعد وہی کہانی دوبارہ شروع ہو گئی کہ ان کے ہمارے گھر میں پرابلم آ گئی ہے، فوری طور پہ 2 لاکھ بھیج دو، 2 لاکھ بھیج دو، 1 لاکھ بھیج دو. تمام رشتہ داروں کو میسج چلے گئے. تو انہوں نے جب کسی نے فون کیا کہ خیریت ہے، کی ہو گیا. ایک نے فون کر کے کہا جناب جی ہم نے ₹1,00,000 بھیجتا ہے، تو ₹1,00,000 اجے نہیں سی گا، وہ میں صبح بھیج دیں گے. خیر ہے. انہوں نے کہا کتنے بھیجتا ہے؟ تو یہ پھر انہیں پتا چلا کہ اسی نے، اور پھر بیٹی نے بتایا کہ یوں فون آیا تھا. تو ناظرین کے لیے بتانے کے لیے یہ ہے، مجھے خود آیا فون 1 ہفتہ پہلے. اچھا میں اس سے پہلے اپنے آپ کو فون کے آیا تو اپنے واقعے کی آپ نے کس طرح ہینڈل کیا یہ میں بتائیے. بتاتا ہوں. اس سے پہلے مجھے کیا فون، اچھا ایک تو یہ آ گیا جناب، آپ نے کوئی اگر آپ کہیں پہ نادرا آفس جاتے ہیں یا پھر آپ کہیں پہ کوئی چیز اپلائی کرتے ہیں، جیسے لائسنس اپلائی کرتے ہیں، تو ظاہر آپ کو یاد انتظار ہوتا ہے، ٹوکن آپ کے پاس ہوتا ہے. اس حوالے سے کال آئے گی، یا پھر آئے گی آپ کے پارسل کے حوالے سے. مجھے کال آئی، میں ایک سرکاری دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے کال آئی کہ جناب ہیلو، میں السلام علیکم، میں جی پی او سے بول رہا ہوں، تو آپ کا پارسل آیا. میں نے کہا اوے ویری گڈ ویری نائس، وہ آ گیا پارسل؟ کہتا ہے ہیں جی. میں نے کہا جو یو کے سے آنا تھا، بلکہ 3 پارسل آنے تھے، تینوں آ گئے ہیں. میں کہا دیکھنا ہے، ایک میں جاگر ہے، ایک میں ٹریک سوٹ کے اندر. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ تینوں آ گئے تمہارے پاس میرے پارسل. آگے سے اس کو پتا کیا جملہ تھا؟ کہتا ہے بڑا تیز ہے تم. بات سمجھی کہ وہ ٹریپ کرنے بیٹھا ہے نا، تو اس کو پتا چل گیا کہ میں اس کے قابو میں نہیں آنے والا. میں نے صرف بڑا تیز ہے. تو یقین کرو میں نے کبھی گالیاں والیاں نہیں دیتا. میں نے فون کے اوپر اس کو بہت ساری گالیاں نکال کے فون فوراً بند کر دیا. اچھا اب اس کا پھر فون آیا، اس سے پہلے ہیلو کیا، میں نے پھر گالیاں نکالے بند کر دیا. اور وہ مجھے ریٹرن میں بڑے بدماش ہوتے ہیں. آگے ایک دفعہ بہت پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے، آگے اس کو ڈانٹا تو اوپر سے وہ گالیاں دینے لگ پڑے، کیونکہ یہ یہاں نہیں بیٹھے ہوتے. یہ اسی طرح کے ایریے، جیسے کچے کے علاقے کی بات ہو رہی نا، اس طرح کے علاقوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اب یہ فراڈ کر رہے ہیں یہیں کہیں سے، کیونکہ وہاں پہ سے تو آپ نے آپریشن کر دیا. اب پولیس کے پاس بھی یہ ایک موقف ہوتا تھا، یہ کچے کے علاقے سے آپریٹ کر رہے ہیں، کچے کے. اب کوئی ایسا واقعہ ہوگا وہ یہیں کہیں سے لوگ کر رہے ہوں گے. مطلب فیصل آباد میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ آپ کو بینک اکاؤنٹ بھی دے دیتے ہیں، ایزی پیسہ نمبر بھی دیتے ہیں، جس پہ آپ نے پیسے مانگتے ہیں آپ سے، کیا کہتے ہیں، جب بلیک میل کرتے ہیں، آپ کی کوئی چیز چلی جاتی ہے، کہتے ہیں ہمیں پیسے دیں، یا پھر ایسے کرتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا، میں نے آپ کو ہیک کرنے کا طریقہ بتایا. اس طرح ہینڈل کرنا آپ کو معلوم ہے، آپ نے کوئی آرڈر ہی نہیں کیا تو پارسل کی طرف سے آنا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے آرڈر ہی نہیں کیا، پارسل کی طرف سے آنا ہے. تو اس میں ایک تو میں ناظرین سے یہ کہوں گا کہ ایک تو یہ محتاط رہیں کہ ان کو کوئی میسج آئے، کوئی او ٹی پی کوئی نہیں مانگتا ہوتا، کسی کو نہیں دینا، کسی کو کوڈ نہیں دینا. اگر دیں گے تو آپ کے اگر موبائل کے اندر کوئی اکاؤنٹ ہے وہ بھی ہیک ہو جائے گا. اور یہ ان کے پاس جو سمیں ہوتی ہیں، اب کوشچن یہ ہے کہ یہ کالز کرتے ہیں موبائل سے کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو باہر موبائل سم میں بیچ رہے ہوتے ہیں نا، یہ سارے غلط نہیں ہیں. جیسے ہم نے اسپرچل اسکالرس کے بارے میں بات کی ہے، جادو ٹونے والوں کے بارے میں کی ہے، اللہ والے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بس اللہ کے نام پہ ہوتے ہیں. تو وہ جو باہر سمیں نہیں بیچ رہے ہوتے مختلف برانڈس کی، مختلف موبائل کمپنیوں کی، تو وہ آپ تھم لگاتے ہیں تو آپ کو سم، وہاں پہ اگر کوئی فراڈیا ہو، وہ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ نے تھم لگایا تو کہیں وہ تھم لگ گیا آپ کا، ہو گیا پورا، وہ کہے گا ساتھ ہی اور سگنل نہیں آ رہے سر، تھوڑی دیر کلوز ہو یا ٹھہر کے چلے جاؤ. آپ آگے چلے جاتے ہیں. اب آپ آگے چلے جائیں، پیچھے سے وہ سم نکال لیتے، وہ سم نکال کے وہ بلیک مارکیٹ میں بھیج دیتا ہے. وہاں سے وہ سم جو ہوتی ہے پھر وہ اغوا برائے تاوان، اس طرح کے فراڈ، اس طرح کی باتوں میں وہ استعمال ہوتی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا خیال رکھیں. سر اور سم کا ایک دفعہ تھم آپریشن جائیں، ان کی
جو شاپس ہیں وہاں پہ جائیں تو زیادہ بہتر. جو نیو آئی جی ہیں سی ایم پنجاب کے ویژن کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، لیکن کیا کوئی نیا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے جو سامنے آ رہا ہے؟ جناب یہ وہ چیز ہے جو 1 سال پہلے ڈی آئی جی لاہور فیصل کامران صاحب, ہم نے ایک خبر دی تھی, میں نے ایک خبر دی تھی, اس کے اوپر انہوں نے باڈی کیم ڈھونڈے تھے, 20 باڈی کیم تھے جو لاہور پولیس کے پاس تھے. تو یہ بات پہلے بھی تھی, یہ کیونکہ سی ایم پنجاب چاہتی محفوظ پنجاب کے ساتھ ساتھ تھانہ کلچر کو درست کرنا. لوگوں کی شکایات ہے کہ پولیس کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا, لوگوں کی شکایات کہ ناکے کے اوپر پولیس والے بدتمیزی کرتے ہیں. تو اس کے لیے یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن تھا کہ اس کوئی باڈی کیم جیسے باہر کے ملکوں میں لگے ہوں ویسے ہونا چاہیے, یہاں پر بھی آ ہاں جائے. یہاں پر بھی آ جائے. تو مجھے یاد ہے تقریباً 1 سال پہلے یہ میں نے خبر دی, جس کے اوپر نا فیصل کامران نئے آئے تھے, انہوں نے وہ باڈی کیم ڈھونڈے, لیکن وہ باڈی کیم تھے وہ میموری کارڈ والے. اب تو باڈی کیم بڑے جدید آ گئے نا کہ آپ باڈی کیم یہاں لگیں, ریکارڈنگ پیچھے سرور میں ہو رہی ہوگی. تو اب یہ والا 1 سال سے پینڈنگ چل رہا تھا یہ چیزیں اس طرح کی, یہ باڈی کیم والی. یہ موجودہ آئی جی جو نئے ہے راؤ عبد الکریم صاحب, جو حال ہی میں انہوں نے یہ بڑا انقلابی عوام کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے مطابق جو وہ چاہتی تھیں, انہوں نے کیا کیا ہے جناب, یہ ہمارے پاس ہے. انہوں نے کہا ہے جناب شہریوں کی شکایات اندراج اور فوری ازالے کے لیے پنک بٹن, اور جبکہ آپریشن کرائم مانیٹرنگ اور انویسٹیگیشن کو شفاف بنانے کے لیے باڈی کیمروں کی تنصیب کو ضروری قرار دے دیا گیا. لاہور کے 84 تھانوں سمیت پنجاب بھر کے 746 تھانوں اور 350 چوکیوں پر 1096 پنک بٹن نصب کیے جائے. پنک بٹن کے بارے میں بتاتا ہوں کیا ہوگا, جس کا نام پنک بٹن رکھا ہے. اور پنک بٹن تھانوں کے باہر نصب ہوں گے, تھانوں کے اندر نہیں ہوں گے, تھانے کی دیوار کے باہر, گیٹ کے باہر لگا ہوگا. کوئی بندہ جس کو ضرورت ہے جا کے وہ بٹن دبا دے, جس کی کوئی سنوائی نہیں کر رہا, جیسے 15 پہ کال کرنی, آپ تھانے پہ جاتے ہیں, آپ کی کوئی سنوائی نہیں کر رہا, آپ کو سن نہیں رہا کوئی بات, تو آپ وہ بٹن دبا سکتے ہیں. تو فوری ان پر فرض ہوگا کہ وہ آپ کی جو بھی شکایت ہے وہ سنے. اور تھانوں اور چوکیوں کے لیے 17,812 کتنے باڈی کیم خریدے جا رہے ہیں, کیمرے خریدے جا رہے ہیں, اور ہر تھانے کو 22 اور ہر چوکی کو 4 کیمرے فراہم کیے جائیں گے. تھانوں میں تعینات افسر اہلکار آپریشن ناکہ بندی اور دوران تفتیش جب تفتیش کرتے ہیں کسی سے پوچھ رہے تھے سوال وہ سر ریکارڈ کا حصہ بنے گا. باڈی کیمروں کا استعمال کو یقینی بنایا جائے گا. اور آئی جی پنجاب نے پنک بٹن اور باڈی کیمروں کی خریداری کے لیے جو میں اصل بات کا بتانے لگا ہوں, جو 1,84 کروڑ روپے کی فنڈز کی فراہمی کے لیے ایک سمری تیار کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو بھجوا دی ہے, اور میرا خیال ہے یہ سمری فوری منظور کر لیں گی وہ, یقیناً کر لیں گی. بہت اور ہی بات ہے, یہ میرا خیال ہے بہت ضروری ہے. اس سے پولیس ڈیولپ ہو جائے گا, اپ گریڈ ہو رہا ہے, پولیس کی بھی ماڈرن تھانہ بن جائے گی. سر ویلنٹائنس کے حوالے سے بھی بتائیے پریسائزلی. یار ویلنٹائن جو ہے نا, اس کو بھی سوشل میڈیا کھا گیا. ویسے تو ہمارے یہاں پہ ویلنٹائن کو نہیں پسند کیا جاتا بڑے عرصے سے, میں سمجھ تو اچھا ہی ہوا. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا پھول بیچ رہے تھے, لیکن پھول دینے اور لینے والے مجھے کم نظر آئے, کیونکہ اب یہ موبائل فون نے, ہم اس کی اب ہسٹری پہ نہیں جائیں گے, ٹائم بڑا لگ جائے گا اس کے, یہ کون تھا کون نہیں, لیکن میں مجھ سے بات بتا رہا ہوں, اب یہ موبائل فون کے جو میسیجز ہیں ویلنٹائن پہ یہی چلے. چلیے گڈ ہے, تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ نے انفارمیشن شیئر کی. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار انادر سیشن. ٹل دین بائے.